خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں آپ ایکسپریس نیوز کی، اور ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل نے جو ایران کے اوپر حملے کیے ہیں اور وہ حملے ابھی بھی جاری ہیں۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت امبیسڈر منیر اکرم صاحب نے، پاکستان کے منجے ہوئے ڈپلومیٹ مستقل مندوب رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر، اور اس کے علاوہ ہمیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی بھی جوائن کریں گے، پاکستان کے سیکرٹری اور وزیر دفاع بھی رہے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں۔ تو منیر اکرم صاحب میں ڈسکشن کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ یہ تو میرے خیال میں ایک اوپن سیکرٹ تھا، ایوری بڈی واز اینٹیسپیٹنگ کہ اسرائیل ایران کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرنے جا رہا ہے، لیکن جس سکیل کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے یہ کارروائی کی ہے، جو ایران کی ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو ایلیمینیٹ کیا ہے، ان کے کئی ریناؤنڈ جو سائنٹسٹ ہیں ان کو ایلیمینیٹ کیا ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا یا دس واز ریئلی انپریسیڈنٹڈ؟ جی بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے، اور یہ اس سے یہی نظر آتا ہے کہ ایک تو اسرائیل نے کس حد تک ایرانی اسٹیبلشمنٹ کی انفلٹریشن کی ہے، کیونکہ اس کو چپے چپے میں پتا تھا کہ کہاں لوگ کہاں ہیں، کس وقت کہاں ہیں، تو ان کو ٹارگیٹڈ طریقے سے انہوں نے مارا ہے۔ اور دوسرا جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی کوئی اپنے آپ پر کوئی کنسٹرینٹ نہیں دیکھتے ہیں، ان کو کانفیڈنس ہے کہ ان کو بچایا جائے گا اور انٹرنیشنل کانسیکوینسز سے بچایا جائے گا ان کو، جو ان کے دوست ہیں انہوں نے۔ تو یہ میرے خیال میں جو سینس آف امپیونٹی ہے اسرائیل کی، اس کو ہٹانا ہے، اور اس میں ایک انٹرنیشنل کیمپین کی ضرورت ہے جس میں عرب اور اسلامی ملک ساتھ ہو کر ایران کی اس وقت حمایت کریں، اور جو اسرائیلی سینس آف امپیونٹی ہے وہ سب پورے خطے کو ایک ڈینجر ہے، اور اس کو ہم نے بدلنا ہے ساتھ میں۔ تو منیر اکرم صاحب، آپ کے خیال میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل جس طریقے سے دیدہ دلیری سے ون آفٹر دی ادر، کوئی اس کو ریگارڈ نہیں ہے انٹرنیشنل لاء کا، یو این چارٹر کا، جب دل اس کا چاہتا ہے جو کچھ کرتا ہے، اور امریکہ بھی اس کے ساتھ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی ممالک ہیں، مسلم دنیا ہے، اس کو مل کر کے اس اسرائیل کی جو ہٹ درمی ہے یا جو ود امپیونٹی یہ اٹیک کرتا ہے ختم کرنا ہے۔ بٹ ریئلسٹکلی اسپیکنگ ڈو یو تھنک کہ یہ آپ کو ممکن ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ مسلم دنیا اگر آپ دیکھیں الفاظ کی حد تک تو مذمت کر رہی ہے، بٹ ڈو یو تھنک کہ اس سے زیادہ وہ کچھ کر سکتی ہے، یا ان کے پاس اتنی لیوریج ہے بھی کہ وہ بڑی طاقتوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ اسرائیل کو روکیں؟ جی دیکھیں، اس میں دو تین پہلو ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ عرب ممالک جو خلیج کے ملک ہیں ان کو اپنے آپ کو بچانا ہے اس وقت، کیونکہ ایران نے تو دھمکی دی ہے اور دی تھی کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو ہم جو یو ایس بیسز ہیں خلیج میں اس کو ہم حملہ کر سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو ایران کو یہ کنونس کرنا ہے کہ جو ہمارے دوسرے مسلم عرب ممالک ہیں ان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک یونائٹڈ مسلم OIC پوزیشن لینے کی ضرورت ہے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ دیکھیں ہماری کمزوریاں تو ہیں اسلامی دنیا میں، پر یہ جو انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم نے ساتھ لپیٹنا ہے۔ اس میں صرف امریکہ تو ایک طاقت، سب میں بڑی طاقت ہے، پر ایک طاقت ہے، ہم نے چین کو، یورپ کو، لیٹن امریکہ، ایشیا، سب کو جمع کر کے ایک پوزیشن لینی ہے اسرائیل کے خلاف، کہ یہ اس قسم کی جو خلاف ورزی انٹرنیشنل لاء کی انہوں نے پوری جاری رکھی ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم نے کچھ ایکشنز لینی ہیں، اور وہ ایکشنز پہلے سے ہم اقوام متحدہ میں تو ہم نے، پاکستان نے بہت ذکر کیا اس کا، ایکشنز کیا ہو سکتی ہیں۔
आर्म्स एम्बार्गो लगाएं, ऑयल और ट्रेड एम्बार्गो लगाएं, उसकी जो करेंसी की जो एक्शंस हैं उसको रोकें, वो रूस की रोकें, इजराइल की भी रोक सकते हैं, पर ये पूरी दुनिया को साथ होना पड़ेगा। इजराइल की जो मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशंस उसको क्वेश्चन करें, उसको वहां से जनरल असेंबली से उसको निकाल सकते हैं हम, पर ये एक किसने कैंपेन चलाना है और ये इस्लामी दुनिया के ऊपर जायज है कि वो इस किस्म का कैंपेन आप चलाएं। बैसर साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। जनरल नईम खालिद लोधी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जनरल साहब, जिस किस्म का अटैक आया है ईरान के ऊपर पिछले 12 घंटों में और जिस किस्म का उसने नुकसान पहुंचाया और उसके बिल्कुल बरअक्स जो ईरान की तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो भी कोई खातर ख्वाह सामने नहीं नजर आ रहा। 100 ड्रोन भेजे गए, वो भी इसराइल नहीं पहुंचे। आपके ख्याल में इतनी जो हैवी इन्वेस्टमेंट ईरान माजी में करता रहा, खासतौर पर इंटरनल इंटेलिजेंस के ऊपर, अपनी प्रॉक्सीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, तो ईरान की तरफ से कहाँ खामी रह गई कि वो इतने बड़े जो अटैक को वो ना वो प्रिडिक्ट कर सका ना उसको रोक सका? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। वो जब ये कोई नया ऐसा हमला नहीं था जिसकी किसी को खबर ना हो। आप खुद बता रहे थे अभी इंट्रो में भी कि हमें अंदाजा था कि ये काम होने वाला है। तो ईरान ने मिलिटरीली पहली गलती ये की कि किस बात का इंतजार किया, जब उनको 80-90% यकीन हो गया था कि इसराइल का हमला होने वाला है, तो उनको प्रिएम्प्ट करना चाहिए था, बजाय इसके कि हमले का इंतजार करते और अपनी सारी तबाही बर्बादी करवाते और बाद में सोचते सर ये तो हो गया, इसको छोड़ दें। इसराइल ने जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है वो नॉर्मल जो बड़ी एयर कैंपेन्स होती हैं वही तरीक़ाकार है, तो इसमें नई बात नहीं है। पहली वेव जहाज़ों की आई जिन्होंने जो उसको सीएड कहते हैं, सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एयर डिफेंस सिस्टम, वो उन्होंने सप्रेस किया, एयर डिफेंस सिस्टम्स के रडार वगैरह नाकारा किए और जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको ख़त्म किया। उसके बाद दूसरी वेव आई, उन्होंने ये मेरी बात बड़ी अच्छी तरह समझ लेंगे मुनीर अकरम साहब भी और आपके बाकी, उन्होंने डीकैपिटेटिंग स्ट्राइक की, यानी कि गला काटा। आप यूं समझें कि जो डिसीजन मेकर्स थे उनके कम्युनिकेशन भी और उनके खुद फिजिकली उनको एलिमिनेट कर दिया। तो एक अंधेरा छा गया ईरान में कि कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है। जो डिसीजन मेकर थे जिन्होंने जवाबी कार्रवाई की डिसीजन लेनी थी वो मार दिए गए, तो एक अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया। उसके बाद फिर उनकी वेव आफ्टर वेव आती रही जो अभी भी आ रही हैं, जो उनको सैटेलाइट के जरिए उनकी हर हरकत। अच्छा जनरल साहब, कता कलामी हो रही है ये जो आपने अभी बात की ना डीकैपिटेशन की, क्योंकि आप खुद भी ज़ाहिर है कि फौज में रहे हैं, ये आपके लिए थोड़ा हैरान कुन है क्योंकि ईरान की बड़ी पुरानी आपको पता है कि राइवलरी दुश्मनी इजराइल के साथ, और फिर ये सबको पता था कि उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, और उनकी जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप उनको ट्रैक करना कि वो कहाँ पर हैं, फिर उनके जो नामवर न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, क्योंकि आम लोग तो नहीं है कि इस तरह सड़कों पे वो गलियों में घूम रहे होंगे कि किसी को भी पता है वो जाके आप उनको अटैक कर दें। तो ये आपको इजराइल की कितनी बड़ी कामयाबी नजर आती है और कितनी बड़ी ये नाकामी है ईरान की, गिवन द फैक्ट कि उनको पता था ये अटैक होना है और एक ही हमले में उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है, उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनको इजराइल ने मार दिया। देखिए, कंपैरेटिव बेसिस पे तो आपने खुद ही कह दिया कि एक तरफ की जो सक्सेस है वो उनकी प्रोफिशिएंसी शो करती है, उनका प्रोफेशनलिज्म शो करती है, और दूसरी तरफ इसके उलट है। लेकिन ये हैरान कुन इसलिए नहीं है कि ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। आपने पहले नहीं देखा कि ईरान के अंदर किस किस लीडर को इन्होंने मारा चुन चुन के। आपने नहीं देखा कि किस तरीके से जो हिजबुल्लाह के कितने लोग थे जिनके वो खून फटे और उसमें से कितने जख्मी हुए। तो ये चीज तो पहले से ईरान को अंदाजा होना चाहिए था। जैसे आपने शुरू में कहा कि अनप्रेसिडेंटेड, इट इज नॉट अनप्रेसिडेंटेड, इट हैज अ प्रेसिडेंट, और ये सब कुछ पहले हुआ है। तो वो मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं कि अभी वो जो वेव्स आफ्टर वेव्स आ रही हैं वो इनके जो न्यूक्लियर के ठिकाने थे उसके बाद अभी जितने इनके मिसाइल्स के पोजीशंस हैं वो कर रहे हैं। तो अब अगर इसका ये मैं कहूं कि मेरी ख्वाहिश तो ये है और मेरी डिजायर तो ये है कि ईरान कोई अच्छा सा जवाब दे, तगड़ा जवाब दे, जो कि उनको भी जख्म लगाए। लेकिन मेरी कूल मिलिट्री एनालिसिस ये कहती है कि ईरान ये नहीं कर पाएगा जिस तरीके से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। अगर कुछ हुआ तो 2-4 दिन इसमें और लग जाएंगे, उससे तक इनका और नुकसान हो चुका होगा। तो अल्लाह करे, एक जो स्ट्रेंथ है ईरान की वो ये है कि बड़ा मुल्क है, रकबे के लिहाज से बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से,
بہت بڑے بڑے رقم سہ سکتا ہے، پہلے بھی انہوں نے سہے ہیں، لیکن اس کا اگر 10واں حصہ بھی انہوں نے رقم لگا دیا اسرائیل کو تو وہ شاید نہیں سہ پائیں گے، لیکن اس کے امکانات جنرل صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. امبیسڈر منیر اکرم صاحب کی طرف واپس جاتے ہیں. امبیسڈر صاحب، یہ جنرل صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ ان کو پتا تھا وہ رسپونڈ نہیں کر سکے. یہ جو رسپونڈ نہ کر سکے اس کی کیا وجوہات ہے؟ یہ ان کو کیا جو ان کا گورننس سٹرکچر ہے، جو اوور آل ایران کا جو پولیٹیکل رجیم ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ ڈسینٹنگ وائسز بھی ہیں، ان کو جو اطلاعات بھی آتی ہیں ان کو سپریس بھی کیا جاتا ہے، کیا یہ انٹرنل کوئی رائیولری تھی جس کا ایک بینیفٹ اسرائیل نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اٹھایا، یا ان کے جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان کے اوپر جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان کی وہ کیپیبلٹی بلڈ ہی نہیں ہو سکی کہ وہ اسرائیل جیسی پاور جس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے اس کا وہ سامنا کر سکتے؟ جی دیکھیں، جیسے ظاہر ہے کہ یہ پچھلے سال کے دوران اسرائیل نے ایران کی جو کچھ قوتیں تھیں، جو اس کے ہتھیار تھے، حماس ہے، حزب اللہ تھا، اسد سیریا میں اسد رجیم تھی، وہ سب انہوں نے ہٹا دی، اور اب صرف رہتے ہیں ہوتیز اور ایران خود رہتا ہے. ایران کی خود کی جو کیپیبلٹیز ہیں، ایک تو انہوں نے دکھایا کہ اس کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ. دوسرا، انہوں نے ایران پہ پہلے بھی حملہ کیا تھا جس میں ان کی کافی ساری فیسلٹیز کو انہوں نے ایلیمینیٹ کیا تھا، اور یہ جو بڑا حملہ ہوا ہے اس وقت، اس کی تیاری کی تھی انہوں نے کہ یہ بڑے حملے کے لیے پہلے ان کی کچھ کیپیبلٹیز کو ختم کیا جائے، اور پھر پر سب میں جو میرے خیال میں سب میں بڑی حیران کی جو بات ہے اور جو اسرائیلی کیپیبلٹی نظر آئی ہے وہ یہ ہے انفلٹریشن کی، کہ ان کو پورا انفارمیشن تھی کہ لیڈرز، ملٹری لیڈرز کہاں ہوں گے، نیوکلیئر سائنٹسٹ کہاں ہوں گے، اور انہوں نے چن کے مارا. تو یہ ایک بالکل امبیسڈر منیر اکرم صاحب، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو اسرائیل کی موساد ایجنسی ہے، اور عام طور پر وہ اپنے جو بھی ڈیزائنز ہوتے ہیں ریویل نہیں کرتے، بٹ اس کیس کے اندر کچھ ویڈیوز انہوں نے ایسے دکھائی ہیں کہ ایران کی سوائل کے اوپر موساد کے ایجنٹ وہاں پر موجود ہیں، اور شاید جو ایران کے نیشنلز ہیں انہوں نے بھی ان کو اسسٹ کیا ہے، بیکاز ان جاب کے علاوہ یہ اس طرح کی جو عام سینسٹیو انفارمیشن ہے وہ آپ کو نہیں ملتی. اس پر ہماری جو ڈسکشن ہے، جو مڈل ایسٹ کے اندر یہ نیا جنگ اور تنازع شروع ہوا ہے، اس پر جاری رہے گی. منیر اکرم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور نعیم خالد لودھی صاحب بھی، لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے.